میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کا شمار غافلین میں ہونے لگے گا۔ اور مہر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جب دلوں پہ مہر لگ جائے گی پھر کوئی بھی حق بات اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ آپ اس کو قرآن سنائیں، آپ اس کو حدیث سنائیں، آپ اس کو بزرگوں کے اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، آپ انہیں کچھ بھی سنائیں، کوئی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ اس کا کوئی الٹا سا جواب دے دے گا، آگے سے کوئی الٹی سی منطق نکال دے گا، کیونکہ اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں۔ میرے محترم سامعین، اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا جو لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، ایک روایت میں 1 جمعہ بھی ہے، فرمایا حق تعالیٰ پھر اس کو ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دیتے ہیں جو مٹنے والی نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ کتاب مٹنے والی بھی نہیں ہے۔ 3 جمعے جو مسلسل چھوڑ دے، اور ایک روایت میں کہ 1 جمعہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، کوئی وجہ نہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایسے ہی آ کے جان بوجھ کے سو گئے، جان بوجھ کر کسی شادی بیاہ میں چلو کوئی نہیں جی بس ٹھیک ہے، بلا وجہ جو جمعہ چھوڑ دے، یہ ان کے لیے سخت وعید ہے۔ میرے محترم سامعین، جمعۃ المبارک کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں اس کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو سرداری عطا فرمائی، اور ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا جو جمعہ کے لیے تیار ہو کر آئے، حجامت بنائے، غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آئے۔ ویسے تو مسجد میں ہر وقت ہی آنے کا حکم یہی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مساجد میں آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ، زیب و زینت اختیار کر کے آؤ۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، کام کاج میں مصروف ہیں، پسینے سے بھرے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، بھاگم بھاگ مسجد میں آئے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کولر کے آگے کھڑے ہو جائیں، سب کو بدبو پہنچے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ صاف ستھرے ہو کر۔ اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے، جمعہ کا غسل کرو، صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ فرمایا جب تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے آؤ، صاف ستھرے ہو کر آؤ، تو اس جمعہ کی برکت سے پچھلے جمعہ تک تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے جمعہ کو بھی گلے سے اتارنے کا معمول بنا لیا،
اور میں اکثر کہا کرتا ہوں عیدین کی نماز، نماز جمعہ اور حج کا اجتماع جہاں پر یہ عبادت ہے وہاں پر اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ بھی ہے۔ یہ جمعہ اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہے، اس لیے جمعہ کی جو شرائط ہیں اس میں جامع مسجد ہو، شہر ہو، یہ کیوں شرطیں لگائی؟ اسی لیے لگائی ہیں کہ یہ اسلام کی شان و شوکت بھی ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، 10 بندے کھڑے ہیں اور جمعہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کو خود ہی مٹا رہے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ جامع مسجد کے اندر ادا کرے، بڑی مساجد میں، تو یہ اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہے۔ گلے سے اتارنے کا معمول نہ بنائیں۔ ہوا کبھی انسان مجبور ہے، جلدی ہے، وہ خوشی غمی پہ جانا ہے، چلو ہو گیا ابھی کبھی کبھار، لیکن روزانہ کا یہ معمول نہ ہو، بلکہ ہمارے معمولات میں جمعہ کا اہتمام ہو۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو آدمی جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے، یعنی جمعہ رات سے مغرب سے لے کر جمعہ کی شام مغرب تک، اس درمیان جو بندہ فوت ہو جائے اللہ اس کا عذاب قبر معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان گناہ گار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا ایسا عمل کیا، شاید وہ جمعہ ہی بہت اچھے طریقے سے پڑھتا تھا، بڑی محبت سے اللہ کے گھر میں آتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہی عمل پسند آ گیا اور اس کو جمعہ کے دن موت دے کر اللہ نے اس کا عذاب قبر معاف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ جانا تو سب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت مل جائے جس سے انسان کی بخشش کا بہانہ بن جائے تو کتنی بڑی قسمت ہے۔ وہ حج عمرے کے لیے جائے، فوت ہو جائے، فرمایا عذاب قبر معاف ہے۔ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے، عذاب قبر معاف ہے۔ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنی مدت قبروں میں سونا ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو رات کو عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، آج سے شروع کی بس مرتے دم تک معمول ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی عذاب قبر معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، عشاء کے بعد آپ دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں، بستر پہ جا کے پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں تو اتنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، اور جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے نا، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی کسی بات کو غلط ہونے ہی نہیں دینا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جمعۃ المبارک کی فضیلتیں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے صبح فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ جتنا جمعے کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاص گھڑی رکھی ہے قبولیت کی۔ تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ ایک گھڑی اس میں پوشیدہ رکھی ہے۔ اگرچہ بعضوں نے کہا کہ جمعہ کے ٹائم جب امام ممبر پہ بیٹھا ہے، پہلا خطبہ ہو گیا، دوسرا خطبے کے درمیان یہ ٹائم ہے، بعضوں نے کہا نہیں عصر کے بعد کا ٹائم ہے، بعضوں نے کہا نماز کے بعد دعا کا ٹائم ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی کہ فجر سے لے کر مغرب تک پورے دن میں اللہ نے ایک گھڑی چھپا رکھی ہے، ایک لمحہ چھپا رکھا ہے، اس میں تم جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ آپ کے حکم پر بھی عمل کریں اور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لے، فرمایا دجال کا فتنہ جو سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے، دعا سکھلائی ہے، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور وہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے ایمان والے کافر ہو جائیں گے، اس کے جھوٹ میں آ جائیں گے،
دجال نے تو آنا ہی آنا ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں ہم تو ان کے جال میں پھنس گئے، پھنسے یا نہیں پھنسے؟ بولو بھائی، یہ 75 سال سے پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں؟ قوم نکل ہی نہیں رہی اس سے، اور جو آتا ہے کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ ہمیں دے کے جاتا ہے، تو ہم تو ان کے جالوں سے نہ نکل سکے۔ وہ جو اتنا بڑا دجال ہے، جو ان کا گرو گھنٹال ہے، جو جھوٹوں کا مجموعہ ہے، بس اللہ ہی بچائے گا تو ہم بچیں گے۔ الا من رحم ربی، جس پہ میرا رب فضل فرمائے وہی اس فتنے سے بچے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، یہ دجال مسلمانوں میں کیسے آئے گا؟ دجال جھوٹا ہے، مسلمان سچا ہے، تو جھوٹا آ کر سچوں میں کیسے چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے دجالی تہذیب آئے گی۔ کیا مطلب؟ پہلے معاشرے میں جھوٹ پھیلے گا، معاشرہ جھوٹ کو سچ سمجھے گا اور سچ کو جھوٹ سمجھے گا۔ تو فرمایا جب معاشرے میں اس کی تہذیب پھیل جائے گی۔ آج اگر کسی کو کہا جاتا نا یہ امریکی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اسرائیلی تہذیب یہاں پھیلانا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو اسلامی کلچر ہے، ہماری جو مشرقی تہذیب ہے، ہمارا جو خاندانی نظام سسٹم ہے، وہ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر مغربی تہذیب لانا چاہتا ہے، یہودیوں کا کلچر لانا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کو کہا جائے گا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، جو مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کر کے ان غیر مسلموں کی تہذیب کو یہاں لانا چاہتا ہے۔ تو غیر مسلموں کی تہذیب تو یہ جھوٹ ہے، سچائی تو مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ لیٹے ہوئے تھے، کسی نے عرض کیا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا سنو بھائی، میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مسلمان سچا ہے، اس کی تہذیب سچائی ہے۔ مسلمان شرم و حیا والا ہے، اس کی تہذیب بھی شرم و حیا والی ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، یہ تو کملی والے پیغمبر کا غلام ہے۔ یہ زمانے کے کلچر پہ نہیں چلے گا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب پہ نہیں چلے گا، یہ تو کملی والے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلے گا، حضور کے طریقے کے اوپر چلے گا، حضور کے نمونے کے اوپر چلے گا۔ اسی کا نام ہی تو مسلمانی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں پہلے جھوٹ پھیلے گا معاشرے میں، لوگ جھوٹے کو سچا سمجھیں گے اور سچوں کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اور آج ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری عدالتوں میں آج سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، الٹے لٹک جائیں گے آپ انصاف لینے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے، اور جھوٹ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ تو آپ کو وکلاء ہی سبق دے دیں گے، یہ بھی جھوٹ بولو، یہ بھی بولو۔ آپ کہیں گے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ کہیں گے پھر گھر جا کے بیٹھو، پھر آپ نہیں جیت سکتے۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، ہمارے معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں جھوٹ پھیل گیا، دجالی تہذیب پھیل گئی۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ سارا سچائی پہ مشتمل ہے؟ یہ اخبارات، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو کچھ بھی ہے کس پہ مشتمل ہے؟ باپ صبح و شام مست بھی اسی میں ہیں، پڑھ بھی اسی کو رہے ہیں، پیسوں سے خرید رہے ہیں، انٹرنیٹ پیسوں سے خرید رہے ہیں، اور مانتے بھی ہیں کہ یہ سارا جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ تو جب آدمی اتنا جھوٹ پڑھے گا، اتنا جھوٹ سنے گا، اتنا جھوٹ دیکھے گا، بتاؤ اس کے دل سے جو جھوٹ کی نفرت ہے وہ نکل جائے گی یا نہیں نکلے گی؟ وہ تو خود بھی جھوٹ بولنے لگ جائے گا جی ساری دنیا ہی بول رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور حق تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ تو جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی فرضیت کو بیان فرمایا اور مستقل جمعہ کے نام سے سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ 28ویں پارہ کی آیت ہے۔